الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، اللہ پر ایمان کے دلائل میں عقلی دلائل سن چکے ہیں، حسی دلائل ہم سنتے جا رہے ہیں۔ اس میں آج چھٹی بات ہے، کائنات کی ہر مخلوق کا مختلف شکلوں میں عبادت کرنا۔ آپ اس کو چھوٹا نام دینا چاہیں تو دیجئے مخلوقات کی عبادت، مخلوقات کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان، جن، فرشتے، حیوان، جمادات، نباتات، الغرض کائنات کی ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تاکہ یہ ساری کائنات اس کی عبادت کرے، اور ان تمام مخلوقات کو اپنی توحید پر پیدا کیا۔ کائنات کی ہر مخلوق، ہندی میں کیا کہیں گے، ہر سرشٹی کہتے ہیں، اس پورے وشو میں جو بھی چھوٹی بڑی ہر طرح کی سرشٹی، ہر طرح کی مخلوق، اس کی پیدائش فطری طور پر توحید پر ہوئی، یعنی وہ اللہ کو مانتی ہے، اور اللہ نے ان کی فطرت میں ہی یہ رکھ دیا کہ محتاجی، ضرورت، عاجزی، بے بسی، ان سب ساری چیزوں کا وہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے اقرار کریں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ اگر اللہ کی عبادت سے کوئی منہ موڑا ہے تو وہ انسان جو متکبر ہوا، اللہ کی شریعت کا باغی ہوا، اور اس پورے محکم اور بے مثال نظام کا مخالف ہوا، ورنہ تو ساری کائنات اس کی عبادت پر قائم ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے، تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ہر مخلوق کی عبادت کا طریقہ دوسرے مخلوق سے مختلف ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، دوسرے مخلوقات بھی نماز پڑھتے ہیں، تو یہ خیال ہمیں نہ آئے کہ تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، سجدہ جیسی ہماری نماز کی کیفیت ہے ویسے ہی ان کی بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ کہہ کر، تحمید کرتے ہیں الحمدللہ کہہ کر۔ اب اگر کوئی آدمی یہی سبحان اللہ اپنی زبان میں کہنا چاہتا ہے، ساری پاکی اللہ کے لیے ہے، تو اس زبان کا جاننے والا وہ سمجھتا ہوگا، لیکن دوسرے مخلوقات کا تسبیح کرنا، تحمید کرنا، ان کا وہ اپنا الگ انداز میں ہو سکتا ہے، لیکن ہے تو ساری مخلوق کس کی عبادت میں؟ تمام مخلوقات کی عبادت میں سب سے افضل عبادت انسانوں کی ہے۔ اب تک ہم کیا سن رہے تھے کہ کائنات کی ہر چیز عبادت کرتی ہے نا؟ لیکن اب کیا بات بتایا میں نے کہ سب سے افضل عبادت کس کی ہے؟ انسانوں کی۔ پھر انسانوں میں افضل ترین عبادت کرنے والے اللہ کے انبیاء ہیں۔ اللہ کے انبیاء ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ پھر انبیاء کے بعد آنے والوں کی عبادت، پھر ان کے بعد آنے والوں کی عبادت دوسرے سارے انسانوں کے مقابلے میں افضل ہے۔ عبادت کرنے والوں میں فرشتے اور جن بھی شامل ہیں، البتہ فرشتوں کی بات، خاص بات یہ ہے کہ ان میں کوئی اللہ کا مخالف نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ ذرا برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم انہیں ہوتا ہے وہ اسے کر گزرتے ہیں۔ البتہ جنات میں ہم انسانوں کی طرح مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں۔
کہاں سے پتہ چلتا ہے یہ ہم کو؟ سورہ جن کو پڑھیے۔ تو عبادت کرنے والوں میں فرشتے اور جن شامل ہیں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ حیرت کی بات تو جمادات، نباتات، حیوانات کا عبادت کرنا ہے، جن کے بارے میں اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کے پاس نہ عقل ہے نہ شعور ہے، تو وہ عبادت بھی نہیں کرتی ہے۔ ایسا بہت سے لوگ سوچتے ہیں، جبکہ یہ سوچ لوگوں کی غلط ہے، بلکہ ان کی عبادتیں بڑی حیران کن بھی ہیں۔ اور سچی بات یہی ہے کہ اس کائنات میں پائی جانے والی ہر مخلوق اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے عاجزی اختیار کرتی ہے، اللہ کی خالص بندگی کرتی ہے بغیر کسی ملاوٹ اور شرک کے۔ اس بات کی دلیل میں قرآن مجید کی آیتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں۔ ان کی عبادتوں کی جو شکل ہے، سجدہ ہے، تسبیح ہے، نماز ہے، استغفار ہے، تابعداری ہے، ڈر اور خوف، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ آئیے ذرا کچھ نمونے ہم دیکھتے ہیں اس کائنات کے مخلوقات کی سجدے کی گواہی دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ حج آیت نمبر 18 میں فرمایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں؟ آسمانوں میں، زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، بالخصوص کچھ چیزوں کا نام اللہ نے لیا ہے: سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سے لوگ، جبکہ کئی ایسے لوگ بھی ہیں جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ کیوں؟ سجدہ کرنے والوں میں انسانوں کا ذکر بھی آیا نہیں آیا؟ لیکن کچھ اور انسانوں کے بارے میں کہا کہ ان پر اللہ کا عذاب ہے۔ کیوں ہے؟ بھئی کچھ انسان سجدہ کرنے والے ہیں تو کچھ دوسرے انسان اللہ کے عذاب میں گھرے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں۔ غور کیجئے، سجدہ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں روزہ رکھتے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے آگے جھکنا، سجدہ کرنا، جتنا زیادہ سجدہ کریں گے اتنا زیادہ رفعت اور بلندی ملے گی، گناہ مٹیں گے۔ پھر وہی بات کہ جب بات سجدے کی آئی تو مسلمانوں کا اللہ کے حضور سجدہ کرنے کی کیفیت، اس کی شکل دوسرے مخلوقات کے سجدے کی شکل اپنے اپنے طور پر الگ الگ ہے، سب ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوسری مثال، کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس کی دلیل اللہ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں فرمایا، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین جو کچھ ان میں ہے سب کے سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کی پاکیزگی اس کے حمد کے ساتھ بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک اللہ رب العالمین بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ یہاں بردبار اور بخشنے والا کیا مطلب؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں، آیتوں کے اخیر میں اللہ کے جو نام آتے ہیں، اللہ کی جو صفتیں بیان ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بہت توجہ کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے، ان پر غور کرنا بھی چاہیے۔ آیت سے متعلق اس کے اندر بڑا مفہوم ہوتا ہے۔
اللہ نے کیا فرمایا اس آیت کے اندر؟ ساتوں آسمان زمین جو کچھ ان میں ہے سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے دنیا میں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن اس کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے. بے شک اللہ بردبار ہے اور بخشنے والا ہے. اے انسانوں تم بھی تسبیح کرو. انسانوں میں سے بہت سے لوگ تسبیح کرنے میں کوتاہی کر رہے ہیں، لیکن اللہ صبر کر رہا ہے، انہیں فوراً عذاب نہیں دے رہا ہے. اللہ ان کے ساتھ بخشش، عفو، رحم اور معافی کا معاملہ کر رہا ہے، جلدی ان کو عذاب نہیں دے رہا ہے. لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر بری طرح پکڑے جائیں گے. اللہ کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے، یہ اللہ نے کہا نا اس آیت کے اندر. لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے، اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو پرندوں کی تسبیح، کچھ اور مخلوقات کی تسبیح سمجھنے کی صلاحیت دی. جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جب وہ تسبیح کیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ، پرندے، یہ سب تسبیح کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے صلاحیت داؤد علیہ السلام کو دی تھی سمجھنے کی. ایک اور مثال، کائنات کی ہر مخلوق نماز ادا کرتی ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ نور آیت نمبر 41 میں فرمایا، الم ترا، کیا تم دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے؟ دیکھتے نہیں کا کیا مطلب؟ ضروری نہیں ہے چشم بدن سے دیکھنا، یا یہ ہمارے جو آنکھ ہے اس کی پتلی سے ہی دیکھنا. کبھی کیا دیکھو تو صحیح ذرا، یعنی غور کرو، سمجھنے کی کوشش کرو. یہ مفہوم بھی ہوتا ہے دیکھنے کے. الم ترا، کیا آپ غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں، ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. والطیر صافات، اور پر پھیلائے اڑنے والے پرندے. کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر ایک مخلوق اپنی نماز اور اپنی تسبیح اس کو معلوم ہے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، ہم میں سے بہت سے انسان، بہت سے مسلمان، نماز ایک عبادت ہے، فرض، یہ معلوم تو ہے لیکن ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں. اب یہ سب کچھ سننے کے بعد کوتاہی کریں گے؟ جواب نہیں آیا صحیح سے. کوتاہی کریں گے نماز میں؟ پڑھیں گے جماعت کے ساتھ پوری 5 نمازیں؟ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. ہمت کریں، کوشش کریں میرے بھائیوں، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. کائنات کی ہر چیز نماز پڑھتی ہے، ہر چیز تسبیح کرتی ہے، لیکن ہماری نمازوں سے مختلف کوئی ضروری نہیں کہ ہم ان کی نمازوں کو سمجھ سکیں. اسی طرح مخلوقات استغفار بھی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. چرند پرند، پہاڑ، جھاڑ، درخت وغیرہ، یہ سب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ہاں، لیکن استغفار کرتے ہیں. اچھا، آپ حیران و تعجب میں پڑ جائیں گے کہ انسانوں کے علاوہ یہ ساری مخلوقات استغفار کس کے لیے کرتے ہیں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے. استغفار کس کے لیے کرتے ہیں؟ صحیح حدیث ابن ماجہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ. بے شک طالب علم، یہاں کون سا طالب علم؟ گورنمنٹ اسکول کا اسٹوڈنٹ یا بہت مالدار لوگ پڑھنے والے پرائیویٹ اسکول کا اسٹوڈنٹ؟ ہاں، کون سا اسٹوڈنٹ ہے جی؟ سب سے پہلے علم کا لفظ آ جائے تو اس سے مراد دین علم ہے، اور اس کے بعد ہر وہ دنیا کا علم
جس کا سیکھنا جائز ہو، اسلام اور مسلمانوں کے فائدے میں استعمال ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم یہاں دینی علم کہہ کر دوسرے علوم کا انکار نہیں کر رہے ہیں۔ پریارٹی، پہلی ترجیح کس کو حاصل ہے؟ دین کے علم کو۔ اس کے بعد ہر وہ دنیا کا علم، کنڈیشن اس میں جو جائز ہے۔ جادو کا بھی ایک علم ہے، جوتشی وغیرہ کا بھی ایک علم ہے، یہ جائز ہے؟ نہیں ہے۔ تو وہ دنیا کا علم جو جائز ہو، اور جائز علم بھی جو اسلام اور مسلمانوں کے فائدے میں استعمال ہو۔ ایک آدمی بڑا ڈاکٹر بنے، بڑا انجینئر بنے، لیکن اس کے اندر ذرا بھی اپنے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کا جذبہ نہ ہو تو اس کا علم اسے آخرت میں کچھ کام نہیں دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس نقطے کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ مولوی لوگ خالی دینی علم کہتے ہیں، دنیا کے علم کی کوئی قدر ان کے پاس نہیں۔ یہ لوگوں کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جو اس طرح کی بکواس کرتے ہیں۔ البتہ دین علم کی اپنی جگہ بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو یہاں وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ، بے شک طالب علم، يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں زمین میں جو بھی ہے سب اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کتنی خوش نصیبی ہے! آپ سب کے لیے خوش نصیبی ہے یا نہیں؟ ہم یہاں درس پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں طالب علم کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے والے کے لیے، تو آپ لوگ کسی اور جگہ نہ سوچیں وہ ہمارے گاؤں کے مدرسے میں وہ بچے ہوں گے نہیں، وہ بڑے شہر میں وہ مدرسے کے بچے ہوں گے نہیں میرے بھائی، آپ اور میں، کیا ہم دین کا علم نہیں سیکھ رہے ہیں ابھی؟ کیا سیکھ رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم اس میں شامل ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کل کے دن کسی جگہ افطار کرنے میں دیر ہو جائے اور پھر اندازہ لگے کہ یہاں درس میں پہنچنے میں 10 منٹ دیر ہوگی، لوگ سمجھیں گے یہ صرف کھانے کے لیے آیا ہے، کب سے کے لیے آیا ہے، چلو آج چھٹی کر دیتے، نہیں جائیں گے۔ آ جاؤ، 10 منٹ بھی ملے آخر میں ایک بات تو سننے کو ملے گی۔ کچھ نہ ملا سننے کو، جس نیک نیتی کے ساتھ آپ شریک ہوئے وہ تو اجر آپ کو ملے گا نہیں ملے گا؟ اس لیے اللہ کے پاس نیکیوں کی کمی نہیں ہے۔ دین کے علم کی محفل میں حاضری ضرور دینا چاہیے، وہاں سے کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہ بھی آئے، کم سے کم یہ اجر تو ملے گا کہ ہمارے لیے کائنات کی ہر مخلوق استغفار کرے گی نا انشاءاللہ۔ آج سے ایمان پختہ ہے نا؟ حتیٰ کہ حتی الحیتان فی الماء، پانی میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی استغفار کرتی ہیں۔ دوسری اور حدیثوں کے اندر ذکر ہے کہ بلوں میں چیونٹیاں بھی، فضا میں پرندے بھی، سب اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کائنات کی ہر مخلوق اسلام پر ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق اسلام پر ہے۔ اسلام کا کیا معنی؟ اسلام کے کیا معنی؟ اپنی منمانی زندگی گزارنا؟ کیا مطلب اسلام کا؟ اسلام کا مطلب ہوتا ہے الاستسلام للہ تعالی، اپنے آپ کو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے سرنڈر ہو جانا، اپنے پیدا کرنے والے کو ہم اپنے آپ کو سپرد کر دیں، اس کے حوالے کر دیں۔ کیا مطلب؟ اس کے آگے جھک جائیں، اس کی ہر بات مان کے چلیں، جو وہ نہ کرنے کو کہیں اس سے بچ کے رہیں۔ تو اس اعتبار سے ساری کائنات اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 83 میں فرمایا افغیر دین اللہ یبغون، کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو چاہتے ہیں یہ لوگ؟ اللہ کے سچے دین کے علاوہ کوئی اور طریقہ یہ لوگ اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، حالانکہ تمام آسمانوں والے اور تمام زمین والے سب کے سب اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔
اسلما، اسلام لے آئے، مطیع و فرمانبردار ہو گئے، اپنے آپ کو سپرد کر دیا، اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. یہ سارے مفہوم اس میں آتے ہیں، اور اس طرح سے ساری مخلوقات کائنات کی اللہ کے لیے مسلمان ہو کے ہیں. اب ہم سارے انسانوں کو بھی اللہ ہی کے آگے سچے مسلمان، عملی طور پر مسلمان بن کے رہنا چاہیے. اور بھی بہت ساری شکلوں کی عبادتیں ہیں جنہیں ذکر کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، وقت ساتھ نہیں دیتا. یہاں یہ چیز ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ تمام کی تمام مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے محتاجی اس موجودہ مخلوق کا ذاتی وصف ہے، جیسا کہ بے نیازی، صمد اور غنی اللہ ہے، جو کہ تمام کائنات کا رب اور خالق بھی ہے. تو اب کائنات کی ہر چیز کا اللہ کے سامنے عاجزی و محتاجی مختلف شکلوں میں اسی کی بندگی کرتے رہنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ اکیلا ہی اپنی ذات میں تنہا ہے، وہی ہماری عبادتوں کا حقدار ہے. اس کے سوا جس کی عبادت بھی کی جاتی ہے وہ باطل ہے. ان سب باتوں سے سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا کہ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت بھی ہوتی ہے سب باطل ہے کر کے؟ تو پھر اسی کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.